ماشاءاللہ۔ اس زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ 70,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہے آپ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی مجھے یہیں دفن کرنا، میں نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائی۔ تیسری بات بڑی عظیم بات ہے، اس لیے مجھے اس بات کی روز ٹینشن ہے کہ کسی کو فکر نہیں ہے اتنی زیادہ کہ کتنی زیارت گاہیں چھوٹ گئیں اور وقت ختم ہو گیا، لوگ اپنے ہی ڈرے میں چل رہے ہیں، اس لیے دشواری ہو گئی۔ کتنی زیارت گاہیں ہم نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی بارگاہوں میں حاضری کروا دوں گا، لیکن اب آخری شب ہے غوث پاک پہ جانا۔ یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ ہم لوگ جو حنفی ہیں نا، حنفی وہ انہی کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیول ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کے بارے میں بشارت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان کے آنے کے بارے میں بشارت فرمائی۔ ان کی پیدائش اس شہر میں ہوئی کہ شہر کو آپ نے دیکھا جسے کوفہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوفہ کہتے ہیں۔ اس زمین پر آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے صدقے میں جو سب سے بڑا انعام ملا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور وہ یہ ہے آپ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ خواب میں رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس پر غور تو کریں کہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے کیسے لوگ رہے ہوں گے، اس زمین پر کیسے لوگ رہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو 4 امام ہیں، 4 مسلک ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی، وہ خوبی تو ہمارے اندر کسی کے اندر نہیں، یہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالتے تھے، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالتے، ایسا پردہ ڈالتے، ایسی پردہ پوشی فرماتے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان نے کہا، بیٹے ابو حنیفہ، بغداد شریف میں ایک فلاں مفتی صاحب ہیں، ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ، جبکہ سب سے بڑے مفتی یہی تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی امی نے کہا کہ بیٹے ابو حنیفہ، ان کے پاس چل کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی مفتی نہیں ہے، وہ خود میرا شاگرد ہے، آپ اس کے پاس کیوں جائیں گے، مجھ سے بتائیں میں چٹکیوں میں حل کر دوں۔ آپ نے نہیں کہا، ڈولی تیار کی، مزدور بلا لیے اور اپنی ماں کو ڈولی میں بٹھایا اور اپنی ماں کو لے کے اس مفتی صاحب کے پاس گئے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جونیئر تھے، ایک روایت میں کہ وہ شاگرد بھی تھے۔ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ گئے اور جانے کے بعد آپ نے دستک دی تو وہ مفتی صاحب نکل کے آئے، دیکھا تو امام اعظم پیروں پہ گر پڑے، کہا حضور آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو سرکار امام اعظم نے فرمایا کہ میری ماں میرے ساتھ آئی ہیں، ان کو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو وہ کانپنے لگے، بولے حضور سارے مسئلے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنی ماں کو لے کے آئے ہوئے ہیں تو ضرور کوئی ٹف مسئلہ ہوگا، تو جس مسئلے کو آپ نہ بتا پائیں وہ ہم کیا بتا پائیں گے، اور ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ تو امام ہیں۔ تو فرمایا نہیں کہ میں نے تو صرف ماں کی دلجوئی کے لیے تمہارے پاس لایا، سبحان اللہ۔ ماں کی محبت تھی، ماں کی محبت کا بھرم نہ ٹوٹے، میں اس لیے تمہارے پاس لے کے آ گیا، اگر کہیں تو پردے کی اوٹ سے اپنی ماں سے بات کروا دوں۔ تو فرمایا اس مفتی صاحب نے کہ ٹھیک ہے، بلائیے اپنی امی جان کو۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کو لے کے بیٹھ گئے، ماں پردے میں تھیں اور سامنے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کی امی جان جو سامنے بیٹھے تھے ان سے مفتی صاحب نے کہا کہ مما آپ کچھ سوال کریں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جیسے میری ماں نے میرے سامنے اس مفتی صاحب سے سوال کیا تو امام اعظم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اتنا ٹف ہے سوال، اس کا جواب یہ مفتی صاحب نہیں دے پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا جواب ان کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں دے پائیں گے۔ اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنا، آپ نے محسوس کر لیا اگر جواب مفتی صاحب نہ دے پائے تو مفتی صاحب کی بڑی شرمندگی ہوگی، خود میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی امید سے آئی تھی اور پتہ چلا کہ جو ہے یہ مفتی صاحب بھی اس علم سے واقف نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے تاڑ لیا فوراً، اسے کہتے ہیں صفت ستاری کا پا جانا، اللہ کا نام ہے ستار،
17वां ने पर्दा डालना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया जी वो सवाल फिर से करें। इमाम आज़म के सामने आपकी अम्मी ने उस मुफ्ती साहब से पूछा जी हुजूर सवाल मेरा ये है, तो इमाम आज़म समझ गए जवाब दे नहीं पाएंगे, तो इमाम आज़म ने बहाना से जुमला इरशाद फरमाया अभी आपने जो सवाल किया है आप ज़रा ज़ोर से बोलिए। अपनी माँ से कहा कि आपने जो सवाल मुफ्ती साहब से किया है अम्मी जान उसको ज़रा ज़ोर से बोलिए, और मुफ्ती साहब से कहा कि मेरी माँ का सवाल ये है आप बता दीजिए उसका जवाब ये है लेकिन ज़ोर से बताइए। ये कह करके मुफ्ती साहब के इल्म का भरम नहीं टूटने दिया। ये कह दिया मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब ये है लेकिन ज़ोर से बताइए। मेरी माँ सुनती बहुत कम। सुभान अल्लाह, ये सिफत थी सरकार इमाम आज़म। बड़े ये इमाम आज़म की बारगाह है, इमामिया का इलाका है, करीब में अपने ज़नूरी शेख बिशर हाफी अबू कशीम बैठे।